لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآله. ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. البتہ اسلام قبول کرنے والے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں فائدے ہی میں ہوں، وہ بھی گھاٹے میں ہوں گے. ان کا گھاٹا کیا ہے؟ دوسری جگہ سورہ موجود ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب مسلمان ہیں غیر مسلم، اس سے بحث نہیں. ان الانسان، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں. بچے گا کون گھاٹے سے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اگر یہ ایمان انف ہوتا تو یہیں پر آیت ختم ہو جاتی، سورہ پورا ہو جاتا. اس کا مطلب ایمان بھی آدمی کو گھاٹے سے. اب کیا ہونا چاہیے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو. عمل صالح بھی کافی نہیں ہے. ممکن ہے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہو، اس کے بعد دو شرطیں اور لگی ہیں. کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قرآن کی آیت ہے، اس سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے نا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تیسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ایمان لے آئے، اس کے بعد ایمان بھی انف نہیں. دوسرا کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق کی وصیت کرتے ہو ایک دوسرے کو. حق کیا ہے؟ یہاں پر روایت موجود ہے چھٹے امام سے سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ أَيِ الْإِمَامَةِ. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہو، یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. مطلب بیٹا جہاں بھی رہنا، مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے باپ کہ خبردار امامت سے اپنے آپ کو الگ مت کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خود صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر کیا ہے؟ یہاں بھی روایت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أَيِ الصَّبْرُ فِي الْفَتْرَةِ. ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ صبر کیا ہے؟ امام نے فرمایا فطرت کے زمانے میں صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ فطرت کیا ہے؟ کہ زمانے غیبت سے لے کے زمانے ظہور تک، یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے یہ فطرت کہلاتا ہے. اس میں 50 طرح کے اعتراضات ہوں گے. اتنے دن سے کیسے زندہ ہے تو اتنی عمر کیسے ہے؟
اس زمانے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہو. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو بھی تم گھاٹے میں ہو. صلوات بر محمد تو جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان قیامت میں گھاٹے میں رہے گا. اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. سارے انبیاء نے اسی کی تبلیغ کی ہے. نام بھی مسلمان ہمارا حضرت ابراہیم نے رکھا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اب ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اصل تو ہے اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ لیکن کیا امامہ لگا لینے سے، ٹوپی لگا لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے، رضا تقی نقی نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ کل بات یہاں آئی کہ جب تک اسلام کا مزاج سمجھ کے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے. خوب اسلام کا مزاج کون سمجھائے گا؟ ہم سمجھائیں گے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے ویسے ہم اسلام کا مزاج بتائیں گے. بھائی جس ٹائپ کے ہم ہیں ویسے ہی تو اسلام بتائیں گے. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اب ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کو اسلام نے معین کیا ہے کہ یہ ہمارا مزاج بتائیں گے. کہاں کیسے پتا چلے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ہے سنی شیعہ سب کے یہاں روایت متفقن علیہ مل جائے گی. ایک کا دکا ایک آدھ فرق لفظ آتا ہے سنتی کا، ورنہ سب کے یہاں یہ روایت موجود ہے، وہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب میری. تو اب اصل دین کس سے معلوم ہوگا؟ یا قرآن بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے. اگر حقیقی دین سمجھنا ہے تو ہم کو اہل بیت سے سمجھنا ہوگا. ہماری عقل کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کا نام مسلمان ہے. ورنہ ہر آدمی کی فکر الگ الگ ہے، ہر آدمی کا. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کب بتاؤ؟ اپنی عقل سے کام بات مت کرو، بتاؤ ہمارے اماموں نے کیا کہا ہے. اس پر اتفاق سے ہم کو مل گیا ایک طولانی بیان امام زین العابدین علی ابن الحسین سلام اللہ علیہ کا. یہ تیسرا سال ہے نا، الحمدللہ تیسرے سال میں آ گئے ہیں. اور آپ کا بھی یعنی واقعی مجھے جو ہے وہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ آج ایک بندہ خدا نے کہا مولانا کل کتاب لے کے نہیں بیٹھے. میں نے کیوں لڑکا تھا؟ کہنا میں اچھا لگتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کیوں ڈرتے ہو کہ لوگ جاہل سمجھیں گے؟ اپنی نیت صاف کرو. بچہ آگے کہتا اچھا اس میں فائدہ بھی ہے کہ آدمی کی عقل میں نہیں بھی آ رہی ہے بات، تب بھی یہ سوچے گا بابا یہ گڑھ نہیں رہا، کتاب اس کے پاس موجود ہے. تو ہم الحمدللہ امام چوتھے امام کا بیان پر پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے. یہ تیسرا جس میں امام نے حقوق بیان کیے ہیں. اب تک پچھلے سال تک چلا ہمارے اعضاء و جوارح کے حقوق. آنکھ کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے. پھر آیا جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شکم کا حق کیا ہے. اس کو کل پچھلے سال سے جوڑ کے کنٹینیو کیا گیا شکم کا حق. اب اس کے بعد آج سے شروع ہوگا کہ کھا پی تو لیا، آیا صرف کھانے ہی پینے کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور کام ہے. لہذا اب یہاں سے شروع کرتے ہیں نماز کا حق کیا ہے. صلوات بر محمد لہذا 10واں بیچ میں میں نے ایک حق چھوڑ دیا ہے، اور اس کو میں نے کہا کوئی ایسی وہ بہت وہ نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت اوپنلی بولنا پڑے گا، تو اس کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. حق
حق الفرج 9 نمبر پر تھا کہ ہاں اس کے حقوق کیا ہے شرمگاہوں کے، وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چیزیں کیا ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، اس کی بہت ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یوں بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز شروع کر دو گے تو وہ خود ہی برائیوں سے بچا لے گی تم کو۔ صلوات لہذا آ جائیے ڈائریکٹ نماز۔ اب یہاں کے اوپر 10واں حق امام نے بیان فرمایا ہے، کیا؟ حق الصلاۃ۔ فرماتے فہما حق الصلاۃ۔ اب جہاں تک معاملہ ہے نماز کے حق کا، نماز پڑھتے ہو تم کھڑے ہو کے کیا سمجھ کے، کیا سوچ کے؟ امام فرماتے ہیں کہ تم کو کیا سمجھنا چاہیے جو تم مسجد میں ہو، کیا ہو؟ آج کہنے لگے مولانا کیا کھائیے گا؟ مولانا کیا کھائیے گا؟ میں نے کہا ایز یو لائک، یہی کہا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ کہیے۔ اس وقت میں ان کو حدیث نہیں سنا سکا، میں نے کہا بلا وجہ ٹھیک نہیں ہے۔ روایت حق مہمان و میزبان بھی ہے، اگلے سال شاید پہنچے گا، سمجھ گیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ مہمان کو امر و نہی کرنے کا حق نہیں ہے، جو میزبان نے پیش کر دیا وہ آپ چپ چاپ کھا لیجئے۔ یہ البتہ میزبان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے یہاں اچانک آ جائے، اگر تمہارے یہاں کوئی اچانک آ جائے تو ٹینشن مت لو، جو ہے وہ پیش کرو۔ وہ دال روٹی ہے، نمک روٹی ہے، چٹنی روٹی ہے، جو پکا ہے اس کے لیے پچھلے دروازے سے دکان مت بھیجو، جو ہے وہ پیش کر دو اگر وہ خود سے آ گیا ہے۔ لیکن اگر تم نے مدعو کیا ہے، نہیں بہترین کا لفظ تو نہیں ہے مگر یہ لفظ ہے تو کلف اللہ، تو اس کے لیے تکلف کیا جائے گا، ہو گیا نا؟ لیکن وہ تکلف بھی اپنی اوقات کے مطابق ہونا چاہیے، لوٹا بیچ کے نمک نہیں آئے گا۔ صلوات در محمد وآ، اپنی اوقات۔ یہ میں نے کہا بھائی یہ نماز میں مہمانی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا امام نے یہی فرمایا کہ تم جو مسجد میں آتے ہو کیوں ہے؟ امام فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ، نماز کا حق یہ ہے فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ، تم یہ ذہن میں پہلے رکھو کہ تم خدا کی مہمانی کے لیے آئے ہو۔ تعلم انك وفادة الى اللہ، تم خدا کے مہمان بن کے آئے ہو۔ اور یہ مہمان کون سا ہے؟ خود سے نہیں آیا ہے، بغیر بلائے نہیں آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ حکم دیا گیا ہے، جب بلانے پر آئے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام بڑھیا کرے۔ اور اب اس کی ذمہ داری سنیے کیا ہے، بتاؤں آپ کو ایک حدیث سن لیجیے، بعد میں پتہ نہیں یاد رہتی نہیں رہتی۔ روایت کہتی ہے 2 رکعت نماز اگر واقعاً انسان اللہ کے لیے پڑھ لے جنت پکی ہے۔ صلوات بر محمد، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو میزبان نے تو بتا دیا کہ مہمان بن کے رہو، 2 رکعت نماز ہم ایسی قبول کریں گے جنت۔ سوال یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز؟ گھٹے کا نام نماز نہیں ہے، پھر میں عرض کروں انکلوڈنگ مائی سیلف، پورے مجمع سے سوال ہے، پوری زندگی 37 سال کے ہیں نا آپ، وہ پوری زندگی جوڑ کے بتائیے آپ اپنی زندگی میں 2 رکعت نماز ایسی جس میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت، نیت سے لے کے سلام تک، کوئی ایسی نماز اپنی زندگی کی بتا دیجئے، اپنے سے بھی سوال ہے، جس میں خدا کے علاوہ کوئی تصور نہ ہو، مگر کچھ نہ کچھ
تو پھر ہم نے کہاں پڑھی نماز؟ اگر ہم شرط مہمانی پوری کریں وہ شرط میزبانی پوری کرے گا۔ اچھا ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ آئیے بزرگوں کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جب ہم جیسے طالب علم کی نگاہ سے تو بزرگوں نے تو پڑھی ہے۔ ایک بزرگ عالم تھے، سنیے آپ، انہوں نے یہ روایت پڑھی، انہوں نے کہا بھائی چلو بقیہ جو ہوا کوشش کرتے ہیں 2 رکعت پڑھ لیں۔ وہ صرف 2 رکعت پڑھنے کی نیت کی۔ کہاں کے تھے؟ نجف کے علماء میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے نجف میں آدمی پڑھے گا تو کہاں پڑھے گا حسین بھائی؟ کم از کم جہاں مولا پڑھتے تھے، ہے نا، مسجد کوفہ جائے گا، علی جہاں پڑھتے تھے وہ مسجد کوفہ چلے گئے، پورے سارے مستحبات کے ساتھ سب کچھ، اللہ استغفر اللہ، کیا اللہ اکبر، پورے اخلاص کے ساتھ۔ شیطان جو چیلنج کر کے نکلا ہے نا، جیسے ہی شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دماغ میں آیا کہ مسجد کوفہ گنبد نادر ہے، ہاں یا شاید مینار، مسنگ مجھ سے گنبد یا مینار نادر ہے۔ اگر بنایا جائے تو کتنا خرچہ آئے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چل رہے ہیں، مستری آ گیا، سامان گرنا شروع ہو گیا، اسی میں جھگڑا بھی ہو رہا ہے، ناراض بھی ہو رہے ہیں، مزدوری دینے کا بھی قصہ ہے، گنبد بننا یا مینار بننا شروع ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز مکمل، مینار مکمل۔ خب بڑے سے بڑا آدمی چاہ کے بھی، لہذا ایک جملہ رک کے کہہ دوں، اسی لیے تو کل بھی بات آئی تھی نا، کس بات پر گھمنڈ ہے؟ بہت بڑے نمازی ہیں وسیع حسن صاحب، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ 2 رکعت نماز تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں مولانا صاحب، غرور کی یہ قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہماری نمازوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ صلوات بر محمد اور وہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ، نماز کا حق کیا ہے؟ اَن تَعْلَمْ أَنَّهَا وِفَادَةً إِلَى اللَّهِ، یہ بات مان کے چلو کہ تم مہمان خدا، جیسے روزے میں ہے نا ایسے نماز میں، وَأَنَّكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ ایک معمولی سے آفیسر کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے تمہارا، اور خدا کے سامنے، بلکہ بعض روایتوں میں اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ذہن وَأَنَّكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، یہ ذہن میں رکھو کہ تم جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، اور جب اس بات کا تم کو احساس ہو جائے کہ تم خدا کے سامنے، آپ لوگ کتنے امام کو مانتے ہیں؟ نہیں، یہ ائمہ اہل بیت میں امام زین العابدین کے بعد کہاں تک جاتے ہیں؟ 6 امام تک ہیں نا، 6ٹھے امام تک ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کتنا اللہ کا بھی انتظام ہے کہ آگے بحث نہیں ہے، 4تھے امام کا فقرہ ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لہٰذا اس میں کسی اس کی بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ اپنی بات کر رہے ہیں۔ در حسین ہے، سب کے لیے ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ 4تھے امام کی بات کرو، 6ٹھے امام کی بات کرو، تاکہ وہ بہروں کے بھی امام ہے، شیعوں کے بھی امام ہے۔ صلوات بر محمد یہ 4تھے امام کی بات، آپ کے ہمارے مشترک امام ہیں۔ وَأَنَّكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، وہ لہذا لوگوں کو بتائیے کہ تم اس مجلس میں چلو، وہ اپنے مخصوص اماموں کی بات نہیں کرتے، مشترک اماموں کی بات کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد اب امام فرماتے ہیں جس دن تم کو یہ یقین ہو جائے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، وَقَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، جانتے ہو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے پڑھ تو دے رہا ہوں، نقل تو کیے دے رہا ہوں، مگر آپ لوگوں سے زیادہ برا حال میری نماز کا ہے، سیدھی بات یہ ہے، لیکن پڑھ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ امام کی عظیم روح
شاید مدد کرے کچھ ہم بھی بہتر ہو جائیں، آپ کی دعا لگ جائے کچھ اور ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد دعا۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، اور جب تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو تو كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَقُومَ فِيهَا مَقَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ، تو اب کیسے کھڑے ہوگے؟ عبد ذلیل اور بندے، یعنی ایک اگر تصور بدل جائے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خود بخود تمہارے حرکات و سکنات، شاید اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے، فحشاء سے روکتی ہے۔ کیوں؟ کہ کہ ابھی برائی کیا ہے، پھر جب نماز کے لیے آئیں گے، ارے باپ رے خدا کے سامنے جانا، تو خود بخود آدمی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس لیے واقعی اگر نماز ہے، روایات آئے گی کہ اگر نماز ہم کو برائی سے نہیں روک پا رہی ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد دعا۔ اب میں چند روایتیں پہلے عرض کرتا ہوں عظمت نماز پر، پھر اس کے بعد آگے بھی گفتگو ہوگی۔ رکوع کا مطلب کیا ہے، سجدے کا مطلب کیا ہے، قرات کا مطلب کیا ہے، قیام کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک دو دن اس کو جان بوجھ کے ہم کھینچیں گے تاکہ hمارے بچوں پر اور خود ہم پر اس کا اثر ہو انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، مشہور ہے یہ حدیث، نماز قبول سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز رد سب رد ہو جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلی چیز جو انسان کا حساب ہوگا وہ کون سی چیز ہے؟ الصلاۃ۔ سب سے پہلا حساب انسان کی نماز کا ہوگا۔ نماز ایکسپٹ، بقیہ ہلکا پھلکا ہی چلے گا۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز قبول کر لی گئی بقیہ سب قبول کر لیے جائیں گے۔ اس کے پیچھے راز بھی ہے کہ نماز اگر قبول ہونے والی ہے تو بقیہ کو خود بخود ٹھیک کر چکی ہوگی، ہے نا، یہ عقلی بات ہے نا۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز پھینک دی گئی سارے اعمال پھینک دیے جائیں گے۔ یہ بھی جو ہے وہ پیغمبر سے روایت اسی مفہوم سے ملتی جلتی، مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط، فسطاط کہتے ہیں خیمے کو۔ باہر کبھی آپ لوگ پکنک پہ جاتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں نا، خیمہ کاہے پہ ٹکتا ہے؟ کھمبوں پر، ہاں کھمبوں۔ مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثل بالکل خیمے کے اس باس کی طرح سے ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ الْعُمُودُ، اگر وہ ثابت ہے تو تثبت الاطناب، تو ساری رسیاں وسیاں بھی ثابت رہیں گی، اور اگر جو ہے وہ باس ہی چلا جائے تو نہ رسی رہ سکتی ہے نہ وہ جو آپ کا کپڑا ہے وہ سب زمیں بوس ہو جائے گا۔ وہی حال نماز کا ہے۔ اگر نماز ہے تو دعا بھی رہے گی، حج بھی رہے گا، زیارت بھی رہے گی۔ نماز ہی چلی گئی، ابھی میں روایت عرض کروں گا، اگر مسجد میں آنے سے خالی نماز نہیں ہوتی۔ صلوات پر سنیے گا۔ فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی، ہر پرہیزگار آدمی کی اللہ سے قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے، رسول اللہ سے حدیث ہے، فقد کفر، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کون؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، صبح آنکھ نہیں کھلی وہ میٹر دوسرا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلی وہ میٹر
الگ ہے، لیکن اللہ والے جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کو عراق نے نکال دیا، سنا ہے نا؟ وہ صاحب جو ہے وہ ترکی کے ابھی کل ہی پرسوں پڑھ رہے تھے، ترکی کے بارڈر کے قریب پہنچے، ان کا صاحب اندر نہیں آ سکتے آپ، پھر وہاں سے واپس، پھر وہاں سے آیا کہ آپ بصرے کی طرف جائیے، بڑی اذیت اٹھائی ہے اس انسان نے۔ آج جو لوگ جو بغیر کچھ سمجھے جو ہے زبان کھول دیتے ہیں نا، اللہ سمجھے گا ان سے قیامت میں۔ بصرے جائیے تو کہتے ہیں کہ 2 بجے کے آس پاس بصرہ پہنچے ہیں، یہ پوری رات کہاں گزری ہے؟ ٹہلتے، سمجھ گیا؟ اب بصرہ بھی پہنچ گئے، وہاں پہ ہوٹل تھوڑی تھا 5 اسٹار، بارڈر کے اوپر ہے، تو کہنے لگے صاحب لیٹے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی نماز کا وقت رہا ہو، 4 بجے کا 3:30 بجے کا، الارم بج گیا گھڑی کا ان کے، تب یہ تو موبائل نہیں تھا نا، گھڑی کوک کی جاتی تھی۔ اس کا مطلب اس ساری مصروفیت کے باوجود 2 بجے رات کو لیٹتے وقت وہ بندہ خدا گھڑی کا الارم کوک کرنا نہیں بھولا، اور 2 گھنٹے بعد لیٹے ہیں 2 بجے 3:30 یا 4 جو بھی وقت رہا اس وقت جانے کا، اٹھ گئے اور نماز شام۔ آج ہم لوگ صاحب 2 عدد ماتم کیا کر لیتے، سب کیسے کہہ دیا انہوں نے، وہ اللہ سمجھے گا۔ تو صلوات بر محمد کیا نتیجہ؟ تو پیغمبر کی حدیث کیا مان، چلیے اس کو سمجھا دیتا ہوں میں تھوڑا سا، ابھی تو 10 دن ہے نا، جلدی کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک روایت اسی طرح کی امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، اصول کافی۔ یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے نا، حوالہ بھی آپ کو دے دوں اعتراض نہ ہو، کہاں سے انہوں نے دیا ہے؟ محجۃ البیضاء جلد 1 صفحہ 340۔ دوسری روایت ہے، بھائی میں نے کل جو کہا نا کہ اسلام ہمارے عقل کا نام نہیں ہے، اپنے کو اسلام کے مزاج میں ڈھالنے سے آدمی مسلمان، مزاج اسلام کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عجیب ہے، یہاں تو خالی یہ کہا پیغمبر نے نا کہ جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کے، وہ امام نے جو فرمایا وہ سنیے، فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، کچھ ہوتا ہے ہم کسی گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا ہے گناہ کبیرہ میں ہے، اس لیے یہ سسٹم جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ گناہ کبیرہ اسٹارٹ ہوں گے۔ تو گناہ کبیرہ میں ہے زنا، اگر کوئی زنا کرتا ہے کوڑے پڑیں گے اس کو، لیکن جب مقابلہ ہوگا یہ مقابل میں اس کے، تو امام نے فرمایا اچھا یہ بتائیے مومن گناہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، مومن کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، حالانکہ زبان پہ گزرے گی مگر آج پھر تاکید کرتا ہوں، صلوات بر محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ زیادہ بڑا ہے، دین کہتا ہے تمہاری سمجھ سے کیا مطلب، ہم کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا ہے۔ ابھی آپ کسی سے پوچھو، جھوٹ بولنے والے کو اتنی گری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جتنا چور کو دیکھیں گے، ہے نا؟ چور کو زیادہ گری نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جھوٹے کو اتنی گری نگاہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چوری بڑا گناہ ہے، جھوٹ ہلکا ہوا اس کے مقابلے میں۔ چور کو، جھوٹے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس نگاہ سے کسی زانی کو دیکھیں گے، وہ زانی آدمی ہے۔ اس کا مطلب ہماری نگاہ میں زنا زیادہ بڑا ہے، جھوٹ کم ہے نا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اس کا بالکل الٹا ہے۔ ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذلک، میں بھی، کیا بولتے ہیں انگریزی میں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ المؤمن یسرق، یا رسول اللہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذلک، ہو سکتا ہے، فاقہ ہے، مرنے کے قریب بیچارہ، اٹھا لیا اس نے، چوری کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، جیسے ہم لوگ ہیں جھوٹے کو اتنا زیادہ ہم اہمیت نہیں دے رہے، یار یہ چور آدمی ہے،
جھوٹ ہم 50 بولتے ہیں، اس کو اپنے سے ذلیل سمجھ رہے ہیں، خود ہم بھی تو بول رہے ہیں نا۔ وہ شاید اسی طرح لہذا پیغمبر نے وضاحت دی، کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا ہے تم نے؟ قرآن میں آیت موجود ہے، جھوٹ کون لوگ بولتے ہیں؟ کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ارشاد ہوتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ تو ہم سمجھ رہے تھے زنا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھ رہے تھے چوری بڑا گناہ ہے، پیغمبر نے کہا بھیا اس سے بڑا گناہ جھوٹ ہے جو تم کو ایمان سے خارج کر دے گا۔ صلوات در محمد۔ واہ، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس۔ اچھا پیغمبر بھی رحمت للعالمین ہے نا، ورنہ ہمارے آپ کے پاس آئے جو ہے تو ہم لوگ ڈانٹ کے احسان کرنا ہے کیا تم اسلام کے اوپر؟ ہم لوگوں کا جواب یہ آگا، تبلیغ بڑی اچھی چیز ہے مگر اس کا بھی ہنر ہونا چاہیے۔ ڈنڈا مار کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، سمجھ گیا؟ طنز مار کر کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ خیر تو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں۔ ایکسپٹ کر، پیغمبر کے سامنے کہا یا رسول اللہ انا ازنی، میں زنا کرتا ہوں، تو انا لا اصلی، دیکھیے نماز سب سے اہم ہے نا، میں نماز نہیں پڑھتا، وہ انا اکذب، جھوٹ بھی بولتا ہوں، سوچتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، سوچتا ہوں سدھر جاؤں، مگر صاحب تینوں نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ آپ جو کہہ دیے ایک چھوڑ سکتا ہوں، آپ کے پاس اگر آ جائے کوئی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی ایسے احسان کرنے اور کیا دین کے اوپر ایک چھوڑیں گے کہ تمہارے لیے ہم زنا جائز کرتے ہیں، تم کو ہم نماز معاف کرتے چلو، ہے نا؟ لیکن رحمت للعالمین وہ جانتے کس راستے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، سمجھ گیا؟ طنز سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ امام حسن حسین کہہ سکتے تھے ہمیں بوڑھے ہو گئے تمیز نہیں تم کو وضو کرنے کی، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ یعنی ہم لوگ امام حسن سے بڑھ کے ہیں، ہم لوگ امام حسین سے بڑھ کے ہیں، جس کا جو دل میں آئے ممبر سے کہتے۔ کوئی امام حسین نہیں کہہ سکتے تھے ہمیں شرم نہیں آتی بڈھے ہو گئے تم کو وضو کرنے کی تمیز نہیں ہے، کہہ سکتے؟ نہیں، دین کہتا ہے سمجھاؤ مگر اس کی شخصیت کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس کو فیل نہ ہونے پائے۔ ادعو، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خدا کی بارگاہ میں حکمت سے ڈنڈا مار کے نہیں ہو سکتا۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے تم صبح کی؟ آج ہی ارادہ کیا تھا مگر اب تو نہیں آؤں گا، ختم ہو گئی بات، آپ اچھائی کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں۔ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بھی بولتا ہوں، سوچ رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، ایک چھوڑوں گا، بولیے کیا چھوڑ دوں؟ اہمیت ہے، جھوٹ مت بولو۔ وہ خوش ہو گیا، وہ بھی ہلکا سمجھ رہا تھا، جیسے ہم لوگ جھوٹ کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، اس نے کہا چلو مین چیز سے معافی ہو گئی، چلے گئے۔ قانون تو قانون ہے نا، وقت آیا نماز کا، چھوڑو یار سستی، سو گئے۔ پھر کہنے لگے اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اگر کہتا ہوں پڑھی تو جھوٹ بولا وعدے کے خلاف، اور اگر کہتا ہوں نہیں پڑھی تو سزا ملے گی۔ پھر وہ گناہ کی بات آئی، ارادہ تو کیا، خالی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے، چلو۔ پھر نے کہا لیکن یار قانون تو ہے، کوڑا پڑے گا۔ اگر پیغمبر نے کہا زنا کیا کہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہوں، وعدے کے خلاف ہے، اور اگر جو ہے وہ کہتا ہوں ہاں تو کوڑے پڑیں گے۔ وہاں سے واپس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایسی چیز چھوڑوائی آپ نے کہ سب چھوٹ گیا۔ اب سمجھے، ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہی بڑا گناہ ہو، دین سے پوچھئے کہ بڑے میں بڑا گناہ کیا ہے، صلوات در محمد والے اسلام سے پوچھئے، اہل بیت سے پوچھئے۔ لہذا اب یہ حدیث بعض لوگوں کو عجیب لگے گی، لیکن چونکہ میں نے پیغمبر کی حدیث سنا دی ہے، اب امام کی حدیث ہے تو تھوڑا بیلنس ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو نماز چھوڑے جان بوجھ کے، چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے،
نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. یہ سن لیجیے، غور سے سنیے کان کھول کے. امام کی حدیث آپ کے کیا ہے؟ زنا کرنے گنہگار ہے، پکڑا جائے گا، کوڑے پڑیں گے، بٹ گنہگار مومن ہے. مگر نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. کیسے؟ عجیب ہے نا. دیکھو، اور صلوات پر محمد کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میں خالص دیہاتی آدمی ہوں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے این قدر کی عمر میں لکھنؤ پہنچا دیا، قم پہنچا دیا، ورنہ بیسک ہماری گاؤں کی ہے، دیہات کی ہے. ایک زمانے تک جس میں بجلی نہیں رہی، 2002 میں ٹیلی فون کی لائن آئی ہے. اتنا پچھڑا ہوا گاؤں ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ادھر کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی. جو پرانا مکان باپ دادا کا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ہے، اور یہ سامنے تھوڑی سی جگہ ہے. وہ جگہ اتنی ہے کہ اس میں کرکٹ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. پہلے ایک چیز اور سمجھاتا ہوں. دیکھیے، کوئی بھی کام کچہری کی زبان میں کوئی مرڈر ہو جائے، وکیل سے پوچھئے، وہ پوری بحث کاہے پہ کرے گا؟ موٹیو پر، ہے نا. بغیر موٹیو کے کوئی کام نہیں ہوتا. حتیٰ مرڈر بھی آدمی کرے گا کسی کا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا، سبب ہوگا نا. موٹیو کیا ہے؟ بغیر موٹیو کے کام کون کرے گا؟ پاگل آدمی، احسن تو کریک آدمی، دیوانہ آدمی. اب آئیے موٹیو. زنا کرتا ہے آدمی بغیر موٹیو کے. موٹیو کیا ہے؟ دو. شہوت غالب آ جاتی ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. ایک دوسرا مقصد، اس عمل سے وقتی صحیح لذت کا احساس ہوتا ہے. کم از کم دو سبب ہیں نا زنا کے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھئے کہ موٹیو کیا ہے آپ کا؟ نماز نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ کریک ہے آپ؟ ہو گئی بات نا. پھر وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سمجھاتا ہوں. تو وہ صاحب دروازہ ہے میرا، میں بھی جمعے وہ گاؤں چلا جاتا ہوں، لیٹر لڑ کے اپنا کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو وہ صاحب ایک صاحب آ گئے کہیں سے، فیض آباد سے، لکھنؤ سے مہمان آ گئے. خواہ تشریف لائے. جو گاؤں کے لوگ بیل ویل تو ہے نہیں. تو میں نے صاحب جو ہے وہ لڑکا میرا کھیل رہا تھا صاحب، میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، جاؤ ذرا گھر میں کہہ دو چائے. آ رہے ہیں. چکر کیا تھا صاحب؟ آخری اوور تھا، 2 رن باقی تھے. آپ چیختے رہیے، ہوں گے آپ باپ. اتنے میں میرے بڑے بھائی آ گئے. کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس سے کہہ رہا ہوں جاؤ گھر میں کہہ دو چائے کے لیے. تو سنیے، اے جی جا رہے ہیں. دوڑا ہوا چلا گیا. اب جو مہمان تھے میرے وہ ایسے دیکھ رہے ہیں اس کو. ممبر سے تو بہت دیکھتے، اپنا لڑکا سنتا نہیں. اس کے بعد پھر وہی بات، بیل ویل تو ہے نہیں. اب اندر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی ہے، مطلب چائے بن گئی، منگوا لو. یہ پھر اسی کرکٹ میں اننگ بدل چکی ہے. میں نے کہا بھائی سنو، جاؤ دیکھو چائے کے لیے کہہ رہی ہیں. آ رہے ہیں. اتنے میرا چھوٹا بھائی آ گیا. کیا بات ہے بھائی جان؟ میں نے کہا جی جا رہے. دوڑا ہوا چلا گیا. جب 2 کیس ہو گئے تو اس مہمان نے پوچھا، مولانا لڑکا آپ کا ہے؟ سوال معقول ہے نا؟ لڑکا آپ کا ہے؟ میں نے کیوں؟ کہنے آپ کے بڑے بھائی نے کہا. دوڑتا ہوا چلا گیا. چھوٹے بھائی نے صرف ایک کہا، حکم بھی نہیں دیا، اشارہ سمجھا، دوڑا ہوا چلا گیا. اور آپ کہتے رہے نہیں سنا. ہم نے کہا یار اصل معاملہ یہ ہے کہ میں رہتا ہوں نہیں. شب جمعہ آئے، معلوم ہوا 9 بجے رات کو کہیں مجلس پڑھتے پڑھاتے پہنچے ہیں، تب تک سو گئے. صبح جب تک ہم اٹھیں گے تب تک یہ اسکول چلے گئے، جب تک یہ لوٹیں گے ہم فیض آباد چلے گئے. تو ہو کوئی ملاقات ہی نہیں. کہنے لگا یہ لوگ. میں نے کہا بڑے میاں کا حال یہ بہت ٹائٹ آدمی ہے. اپنے گھر کو چھوڑیے، محلے کے لڑکے ڈرتے ہیں ان سے، کب مار دیں. تو وہ جو ان کے ایک کہنے پر بھاگا، ان سے دہشت بہت ہے، اس لیے خوف کے مارے بھاگا ہوا چلا گیا. اور کہنے یہ چھوٹے میاں. میں نے کہا یہ دوست بنا رکھا ہے انہوں نے.
ساتھ ساتھ لیے گھومتے ہیں، بندوق سے شکار کھیلتے ہیں، کبھی ٹافی ہے کبھی کچھ ہے، تو محبت ان سے بہت ہے۔ مجھ سے ملاقات ہی نہیں، نہ میرے دل میں میرا خوف ان کے دل میں ہے، نہ مجھ سے محبت ہے۔ تو سمجھ میں کیا بات آئی؟ آدمی حکم کب مانتا ہے کسی کا؟ آدمی حکم کب مانتا ہے کسی کا؟ جب حاکم کا خوف ہو یا حاکم سے محبت ہو۔ اب جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتے؟ موٹیو کیا ہے؟ پاگل ہو، کریک ہو، دیوانے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہا دو ہی وجہ ہے، نہ خدا کا خوف دل میں، نہ خدا سے محبت دل میں، تو پگڑی لگانے سے تھوڑی مسلمان کہلاؤ گے۔ صلوات بر محمد و الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کر دی فقد کفر۔ یہاں تو کافر کی بات، ہمیں اذان ہو رہی، چلو جو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے اور آئندہ توفیق ہدایت فرمائے۔ جو ہم لوگ کرتے ہیں اذان چلا جائے، ارے ابھی تو ہے 11 بجے تک وقت ہے نا۔ ان یترک الصلاۃ الفریضہ متعمدا، اسلام اور کفر کے بیچ جو بارڈر لائن ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان یترک الصلاۃ الفریضہ متعمدا، جو بھی نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کے، وہ تو کافر ہو گیا نا۔ دو، او یتہاون بہا، اور اگر کوئی نماز کو سبک حلق پڑھتا ہے پڑھ لیں گے، فلا یصلیھا، جسٹ لائک اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد سمجھ گیا؟ چنانچہ قرآن بھی کہتا فرض ہے تمہارے اوپر، واجب ہے تمہارے اوپر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین کے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز، اس کے بعد اس کو کل کنٹینیو کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ طے ہوا اتنی دیر میں کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا جسٹ لائک پڑھا ہی نہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا نا۔ سیدھے سیدھے وہ لفظ نہیں ہے، بٹ گھوم کے تو اسلام اور کفر کے بارڈر لائن کیا ہے؟ نماز۔ یہ قبول سب قبول، یہ رد سب رد، تو کیا نماز بلا شرط قبول ہو جائے گی؟ کل سے آئے گی شرائط نماز پر بات۔ صلوات بر محمد۔ زیارت کا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ 70 حج ہے نا، یہ تو رسول اللہ نے فرمایا 70 والی۔ امام صادق علیہ السلام سے 1000 حج اور عمرہ۔ سنیے آپ، 10 10 20 ہاں ہو جائے گا، 15 منٹ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے نا، حضرت تھے، ام المومنین سے کہا کوئی اندر نہ آنے پائے، جائے گھوم کے جائے گی بات، نمازی پر لا رہا ہوں ٹہلا کے آپ کو۔ اور امام دروازہ کھلا، امام حسین اندر آ گئے، سینے پر بیٹھ گئے، اب وہ آئیں یار کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، حسین کا میٹر الگ ہے، مطلب یہ ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر نے رونا شروع کیا، تو ام المومنین نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو حضرت نے قصہ سنایا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا
کہ اور اگر کوئی میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا تو اللہ میرے ایک حج کا ثواب دے گا. اس میرے حج پر رکنا پڑے گا. صلوات بر محمد. میرے حج کا کیا مطلب؟ تو میرے حج کا ثواب ملے گا کس کو؟ زائر کو. میرے ایک سیکنڈ سر رک جائیے پھر جائے گا. تو جو بھی میرے اس فرزند کی زیارت کو جائے گا اس کو میرے ایک حج کا ثواب. یہ میرے کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ. اس کو چھوڑ دیجئے. میں آپ سے عقلی سوال کر رہا ہوں. مولا کائنات کے لیے پیغمبر کا ایک جملہ ہے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من، بولیے یاد ہے نا سب کو، عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت. ثقلین، واٹس میننگ آف ثقلین؟ ثقلین یعنی جن اور انس. یا ثقلین یعنی وزنی، دو ہی بھاری مخلوقات جن پر حکم الہی ہے، ایک جن اور ایک انس. یعنی علی کی ایک ضربت انسانوں اور جنوں کی، جنات تو خود ہی جمع ہے، جناتوں کیوں کہیں؟ کبھی کبھی ہم لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں زائرینوں. بس زائر کی جمع زائرین ہے، اس زائرینوں کیا ہے؟ ویسے جن کی جمع جنات ہے، جناتوں کیا؟ تو انسانوں اور جنات یا جنوں کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت. جناتوں کو تو نہیں پتا، لیکن ایک سے ایک تو ہوں گے نا. انسانوں میں 1,23,999 انبیاء بھی ہیں. کل پرسوں بحث آئے کہ ابراہیم کی عبادت کیسی ہوتی تھی. میل بھر سے سنائی دیتی تھی جناب ابراہیم کی جو ہے آواز دعا کی. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء اولیاء قیامت تک جتنے بھی عبادت، سب کی عبادت سے ایک ضربت علی افضل ہے کہ نہیں؟ جواب، کیا علی کی یہ ضربت رسول اللہ کی عبادت سے بھی بڑھ کے ہے؟ سوال ہو. یس یا نہ بولیے. نو یس سر، نو یس. علی کی یہ ضربت کا ثواب ہے کیوں؟ یہ بتائیے. علی کی ضربت کا ثواب اتنا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تلوار مارنے کا ثواب تھوڑی ہے. اس ایمان اور اس للہیت کی وجہ سے افضل ہے کہ جو اخلاص کائنات میں کہیں نہیں آ سکتا. وجہ وہ ہے نا. تو علی کی ضربت کی عظمت ایمان وجہ ہے علی کی. ایمان کس پر؟ اللہ پہ، اس کے رسول پہ. وقت نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. کیوں؟ یہ رسول برابر کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیوں ہے؟ بحار الانوار میں آپ کے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے روایت. اب اس کا ثواب آپ کے بزرگوں کو پہنچے گا جو گھمایا ہے مجلس کو آپ نے. امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمدا قبل خلق الخلق ب1000 عام. اللہ نے پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجا اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے. کہاں بھیجا؟ الی الانبیاء، نبیوں کی طرف. وَهُوَ روح، وہ بھی روح تھے، یہ بھی روح. وہاں کیا کام ہے نبی کا؟
وہاں کیا ضرورت ہے نبی کی؟ کہ بھائی ان کو دنیا میں جانا کام کرنا ہے نا، تو بی ایڈ تو کریں گے کہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے ان لوگوں کو وہاں یہ توحید وغیرہ سکھائی عالم ارواح میں۔ اب جس نے اس عالم ارواح میں جتنے پہلے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا۔ یہ روایت ہے بہار الانوار میں۔ تو انبیاء کی عظمت کا سبب کیا ہے؟ جس نے جتنے پہلے نبی کی نبوت کا اقرار کیا اس عالم ارواح میں وہ اتنا، اور اگر کوئی نبیوں سے پہلے اقرار کر لے تو وہ انبیاء سے بڑھ کے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا ہے کوئی ایسا؟ کہا اسی کے ایک پیج آگے چلیے آپ، امیر المومنین سے روایت ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اس کے رسول کا بھائی ہوں، وَصَدَّقْتُهُ، میں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جبکہ آدم جسم و روح کے درمیان ہے، وَقَدْ صَدَّقْتُهُ فِي أُمَّتِكُمْ هَذَا حَقًّا، استغفر اللہ، انا صدیق الاول، یہ جملہ یہ بھول گیا، انا صدیق الاول، میں پہلا تصدیق کرنے والا ہوں، قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، کب تصدیق کی میں نے؟ جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے، وانا صدیقہ الاول فی امتکم ھذا، اور میں ہی صدیق اول ہوں اس امت میں بھی، قد صدقتہ، میں نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ تو علی کی افضلیت کا سبب کیا ہے؟ انبیاء سے افضل مولا کائنات ہے نہیں ہے، طے ہو گیا نا، لیکن یہ افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ تصدیق پیغمبر۔ تو جس کی جو عظمت کائنات میں ہے وہ پیغمبر پر ایمان کی بنیاد پر ہے، لہذا علی کی ضربت ساری کائنات سے افضل ہو سکتی ہے، بٹ رسول اللہ کے حج سے نہیں ہو سکتی۔ ہو گئی بات؟ ہو گئی؟ تو ساری کائنات سے افضل علی کی ضربت، اس کے اگر نہ بھی کہی افضل تو ایکوال حج پیغمبر۔ تو حج پیغمبر کیا ہوا؟ کائنات کی عبادت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو میرے اس بیٹے کی زیارت کو جائے گا اس کو میرے حج کا ثواب ملے گا، میرے حج کا ثواب یعنی ایکول ٹو ضربت علی ثواب ملے گا۔ ایکول ٹو ضربت علی مطلب کائنات کی عبادت سے افضل زیارت حسین بنی نہیں بنی۔ رک جائیے، اب ام المومنین کو ہوا تعجب، آپ کا حج فرمایا دو، سنا نہیں سنا؟ دو حج، تین، کہاں تک گیا؟ 70۔ یا رسول اللہ آپ کنفیوزڈ ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ کبھی کہتے ہیں ایک، نہیں شاید کم ہو یار، دو کہہ دو، کنفیوژن ہے رسول اللہ کو کہ جہاں یہ تصور کیا آپ کا ایمان خود ہی رخصت ہو جائے گا۔ تو کیا کرے بھائی، یہ تو ہے نا، 1 2 10 20 40 60 70۔ جواب، رسول اللہ کو کنفیوژن نہیں ہے، زائر مختلف ہے۔ کیا مطلب زائر مختلف ہے؟ سن لیجئے صاحب، صراط والوں نے کہا میرے ساتھ چلیے آپ عرفے میں، تو میرا پیسہ نہیں لگا، فری میں چلے گئے نا۔ اب فیض آباد کے ایک صاحب سنا وظیفہ آپ حج پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، میں نے کہا جی کہ وہ گاڑی مت کیجیے گا، آپ جس کو لے جاتے ہیں عباس کے اس میں ایسی ویسی نہیں ہے، ہم لے چلیں گے آپ کو۔ وہ بھی میرا 2,500 3,000 روپے کرایہ بچ گیا لکھنؤ جانے کا۔ وہ ایک صاحب آئے بہترین جو ہے وہ کار سے لے گئے، وہاں پہنچے ایئرپورٹ پر 5 منٹ کی گرمی لگی، پھر اے سی بس میں، صراط والے بڑھیا جگہ روکتے بھی ہیں، انہوں نے جا کے حرم کے سامنے روک دیا، اترے حرم میں، ہے نا آپ تو جا چکے ہیں، نہ ایک پیسہ لگا نہ ذرا سی گرمی لگی، کھانا فری میں، زیارت فری میں۔ ایک زائر یہ ہے، اور ایک زائر کربلا،
نہیں جا سکتے، جائیں گے لڑکا مارا جائے گا، ہے نا، مار دو مگر جائیں گے، ہاتھ کاٹا جائے گا کاٹ لو مگر جائیں گے۔ انصاف سے بتائیے ہماری زیارت اور ان کی زیارت برابر ہو سکتی ہے؟ لیکن کم سے کم اس گھٹیا ترین زیارت کا بھی ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ صلوات در محمد ہو گئی بات۔ یہ روایت میں دکھاؤں گا، وہ کتاب کمرے میں لایا نہیں۔ اب سنیے آپ، تو یہ ہو گیا نا حج کا ثواب، زیارت کا ثواب سمجھ میں آ گیا کتنا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اہل بیت خود کچھ چاہتے ہی نہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت سناؤں، بات کہاں سے گھومی تھی مجلس تمام؟ نماز قبول، سب قبول، نماز رد، سب رد، تو جو مسجد میں آ جائے سب کی نماز ایکسپٹ کر۔ روایت کہتی ہے نماز چھوڑو، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ منع کرتا مسجد میں نہ آئے۔ اگر آپ کو شک ہوگا تو کتاب کل دکھلاؤں گا روایت۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، اے محمد اپنی امت کو بتا دو، سمجھا دو، جس نے بھی میرے بندوں پر ظلم کیا ہے وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ اگر خالی گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے۔ مطلب مسجد، یعنی اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو نماز قبول ہونا دور کی بات خدا ہمارے کو مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ خود یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اگر میرے بندوں کو ستایا مسجد میں نہ آنا تو حسین اس کے خلاف کیسے چاہ لیں گے؟ مطلب جو خدا چاہے گا وہی تو وہ بھی چاہیں گے، تو بات جائے گی کہ ہے ثواب زیارت کا بہت، مگر اگر تم نے کسی بندے مومن کا حق مارا ہے تو خبردار کربلا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا مسجد سے روک سکتا ہے تو حسین کربلا سے نہیں روک سکتے۔ صلوات در محمد بس نماز سب کچھ نماز ہے، یہ قبول، سارے اعمال قبول۔ اور جن لوگوں کو نماز کی عظمت کا احساس تھا، وہ ایک جملہ ہے نا، میں خدا نخواستہ کسی کی شان میں گستاخی مقصد نہیں ہے، لیکن ہے تاریخ میں کیا کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ جنگ صفین، ہاں، مسلح بچھایا علی نے، اصحاب علی نے کہا یا علی یہاں نماز، سنا نہیں سنا؟ امیر نے فرمایا بھیا اور کاہے کے لیے جنگ ہماری ہے؟ اسی نماز کے لیے۔ تو وہ اصحاب علی تھے اور یہاں چاہتے ہیں مولا چلتے چلتے ایک آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ صفین سے زیادہ حالات یہاں ہے نا، خوف و دہشت کے بلا وجہ تھوڑی امام حسین علیہ السلام نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ وہاں ابن عباس جیسا آدمی کہہ رہا ہے یہاں نماز، یہاں صحابی حسین کہہ رہا ہے مولا، اور امام نے دیکھا کہا ہاں نعم هذا اول وقتها جعلك اللہ من المصلین، بے شک یہ اول وقت ہے، اللہ تم کو نماز گزاروں میں شامل کرے۔ صفا لگ گئی ہے نا، وہ بھی وہ طے کریں گے کہ کس وقت کیا ذمہ داری، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک طرف نماز کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ان تیروں کی بارش میں صحابی کہتا ہے نماز، اور ایک طرف سارے نمازی لگ گئے۔ دو لوگ ہیں، ایک کا نام ہے زہیر، ایک کا نام ہے سعید، وہ امام کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔
وہ آپ لوگ تو لکھنؤ میں نہیں رہے ہیں، ہم لوگوں نے تو بچپنے میں لکھنؤ کی پڑھائی کی ہے، 77 وغیرہ کے زمانے میں، تب جب بہت فسادات ہوتے تھے، کوئی گارنٹی نہیں کہاں سے پتھر آ جائے۔ فطرت معلوم ہے، اپنی بیوی سے پوچھیے گا، بلوچ پورے کی لڑائی 77 کی اگر یاد ہوگا تو کہاں سے تو فطرت کیا ہے، جب پتھر آتا ہے تو اس سے بحث نہیں، پیچھے بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کون ہے، فطرت ہے، گردن جھکتی ہے نہیں جھکتی ہے، پیچھے چاہے جس کو لگ جائے۔ کربلا والوں نے فطرت کے اگینسٹ کام کیا ہے، فطرت پلٹی ہے، ادھر سے تیر آ رہا ہے، اگر ان کے سینے کی طرف نہیں بھی ہے تو بڑھ کے لے لیتے ہیں، امام کی طرف نہ جانے پائے، ہمارا سینہ چھلنی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر ایک طرف زہیر گرتے ہیں، ایک طرف سعید گرتے ہیں۔ اسی میں سعید کا ذکر کرتا ہوں اور ختم و دعا۔ وتواصوا بالحق، خسران میں سب ہے نا، وہ حق کی وصیت، کیا مطلب یہ دیکھیے آپ، سعید جوان آدمی ہے، بس 2 جملے ختم۔ سعید جوان آدمی ہے، کوفے کے رہنے والے ہیں، نئی کچھ دن ہوا ہے شادی ہوئی ہے۔ میں نے یہ روایت خود نہیں پڑھی ہے کسی کتاب میں، صاف بات یہ ہے، مولانا کلب صادق صاحب کا نام سنا نا، کلب عابد صاحب کا، ان کے والد مرحوم مولانا کلب حسین صاحب سے اللہ مقام کبن صاحب، وہ پتہ نہیں کہاں سے، ہاں کبن صاحب، وہ ایک کیسٹ جو زمانے ہوتی تھی نا، وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ کیسٹ ہاتھ لگے، انہوں نے اس کیسٹ میں ان کے سنا، انہوں نے کہیں پڑھا، بزرگ عالم تھے، تو فرماتے ہیں کہ سعید جوان آدمی، نئی شادی ہوئی، سعید کی ماں گھر سے نکلی ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے، شور ہنگامہ سنائی دیا، کیا بات ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے، کیوں؟ حسین کے خلاف۔ عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، وتواصوا بالحق اس کو کہتے ہیں۔ سامان خریدنا بھول گئی، واپس آئے، ایک لوتا بیٹا جوان ہے، نئی شادی ہوئی ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹا کچھ سنا تم نے؟ کیا؟ میرے مولا پہ چڑھائی ہو رہی ہے، حسین کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے، تو میرے مولا کی مدد نہیں کرو گے؟ میری ہمت کہ میں ماں کے حکم سے سرتازی کروں؟ ماں نے کہا تو ایسا نکل کے جاؤ کہ بیوی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ماں کو یہ ڈر ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے، کہیں بیوی آڑے نہ آ جائے، ایسا خاموشی سے نکلو کہ وہ ایک بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سعید کی بیوی اندر، تو اسی سے تو بات چھپائی جا رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹے چپ ہو گئے، بہو نے کبھی شوہر کو دیکھا، کبھی شوہر کی ماں کو، دونوں خاموش۔ کہتی ہے سعید کیوں چپ ہو گئے؟ میں ان عورتوں میں نہیں ہوں، یہ ہے عشق، میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے منع کروں، پھر کہ میں تم کو روکنے نہیں آئی ہوں، جاؤ، میں تو صرف اس لیے آئی ہوں کہ سفر ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، زیادہ راہ چاہیے، میرے پاس مال دنیا میں نہیں ہے کچھ، میں اپنے زیورات لائی ہوں، اسے لو اور جاؤ مولا کی نصرت کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسے اصحاب گزرے ہیں کربلا میں۔ عالم یہ ہے اسی کوفے کے دوسرے شہید ہیں حضرت مسلم ابن اوسجہ۔ بس آخری بات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لاش کے کنارے، وہ ابھی زندہ ہیں صحیح مسلم، حبیب کے ساتھ امام حسین آئے ہیں، ابھی رمق جان باقی ہے۔ حبیب کہنے لگے مسلم جہاں جا رہا ہوں تم بھی آ رہے ہو، جا رہا ہوں میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، اگر ہوتا کچھ دیر زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو، مگر کیا کہوں، تم جہاں جا رہے ہو میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس موقع پہ مسلم کی بیوی کربلا میں تھی، بچے تھے، ہے نا، کہہ سکتے تھے کہ اچھا جب تک زندہ رہنا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، لیکن روایت کہتی ہے بمشکل تمام ہاتھ اٹھایا،
امام حسین سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اوصیک بہذا، وصیت ہے مگر ان کے لیے۔ مسلم کی روح نکل گئی، شہید ہو گئے۔ دو جملے کہتے ہیں امام پلٹنا چاہ رہے، اتنے میں خیمے سے لڑکا نکلا، اتنا کم سن ہے، کہتے ہیں جو کمر میں تلوار لگی ہے وہ زمین پر نشان بناتی جا رہی ہے۔ امام کی اب دیکھیں کتاب کی بات نہیں ہے، عقل امام کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ اب یہ وقت آ گیا کہ بچے ماؤں کی گودیوں سے نکل کے میری نصرت کریں گے۔ امام نے کہا بچے کو میرے پاس لاؤ، بچہ امام کے پاس لایا گیا۔ کس کے فرزند ہو؟ ہمارے ایک استاد تھے، خدا غریق رحمت کرے، وہ اس موقع پہ آپ کہتے تھے کاش بچہ سیدھے کہہ دیتا میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بچے کے جواب سے امام کو اذیت پہنچی۔ تم کس کے فرزند ہو؟ کہتے ہیں اس نے غور سے باپ کے لاشے کو دیکھا، ہے کوئی دنیا میں بچہ ایسا 11 سال 10 سال کا؟ غور سے باپ کے لاشے کو دیکھا، سر اٹھایا، کہتا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ بھائی اتنا سننا تھا، امام تڑپ گئے، فرمایا بیٹا تیرے ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، واپس چلے جاؤ۔ رک کرتا کیا؟ میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم کافی ہے، اور یہ پگڑی امائی نے تو باندھی ہے، یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، یہ تیار کر کے مجھے ماہی نے تو ادھر بیٹا کہہ رہا تھا۔ پس خیمہ سے آواز آئی آقا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے، یہ میرا ہدیہ ہے، اسے رد نہ فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب اس مجلس میں جتنے مؤمنین و مؤمنات آئے ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ مخصوصاً
خصوصاً ان مؤمنین کو اس کا ثواب پہنچا دے جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔